الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، اجل صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں آج آپ حضرات کے سامنے فضائل و مناقب پیش کیے جا رہے ہیں مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر بالکل ابتدائی دور میں لبیک کہا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے تھا۔ مکے میں لا کر آپ کو فروخت کیا گیا۔ ایک عورت نے خریدا اور خرید کر غلام بنا لیا۔ اسلام لانے سے قبل آپ لوہاری کا کام کرتے تھے، بعد میں بھی اسی کام کو کرتے رہے، اور اسی سلسلے میں وہ عاص بن وائل پر کچھ قرضہ بھی ہو گیا تھا۔ جب آپ اس قرضے کے مطالبے کے لیے عاص بن وائل کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو تو میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا، خواہ تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ۔ عاص بن وائل نے کہا، کیا میں دوبارہ زندہ بھی کیا جاؤں گا؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے۔ کہنے لگا، تب تو اس وقت میرے پاس خوب آل اولاد ہوگی، خوب روپیہ پیسہ ہوگا، خوب مال و دولت ہوگا، تو اسی وقت آ کر کے اپنا قرضہ لے لینا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کی چند آیتیں نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا سے لے کر ونرثہ ما یقول ویأتینا فردا تک، یہ 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اس کی بیہودہ بکواس کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خباب بن ارت وہ عظیم اور مشہور صحابی ہیں جن کو ایمان لانے کی پاداش میں بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی مبارک کمر پر برس کی طرح نشان ہو گئے تھے۔ عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ کر فرمایا تھا، میں نے آج تک ایسے نشان کسی کی کمر پر نہیں دیکھے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو آپ ان لوگوں کے ظلم و ستم سے اس قدر پریشان آ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے درخواست کی، اللہ کے رسول نے فرمایا، جلدی نہ کرو، گزشتہ لوگوں نے تو دین کے سلسلے میں بڑی سخت آزمائشیں برداشت کی ہیں، اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم یہ دین ضرور غالب آ کر رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں اور اس کے بعد جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں۔ پھر آخر میں سن 37 ہجری میں کوفے میں آپ نے وفات پائی ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی عقیدت و محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔